رکوع نمبر 11، آیت نمبر 101 تا 103، آیت نمبر 101 تا 103۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں یہ ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان حضریات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہے، تم کفر میں نہ پڑو،
غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان بھی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں قرآن مجید بالترتیب پڑھنے کی، ترجمے کی اور مختصر تفسیر کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج جن آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101، 102، 103، اور اس میں خاص کر آیت نمبر 102 طویل بھی ہے اور نہایت اہم مضمون پر ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ وہ یہودی اپنی کتابوں کو پڑھتے تھے تو دوسرے لوگوں کو بتاتے تھے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کا مقام و رتبہ و شان اللہ کے علاوہ تمام دنیا جہان یہاں تک کہ نبیوں و رسولوں سے بھی زیادہ ہوگا، اور ان پر ایک کتاب نازل ہوگی جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ وہ کتاب بھی باقی جتنی منزل من اللہ کتابیں ہیں ان سب میں سے زیادہ شان والی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس میں سے جو چالاک یہودی تھے، کچھ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اپنی کتاب یعنی توریت میں رد و بدل کر دیا اور کہنے لگے یار وہ اس شکل میں ہوا جب انہیں یہ بتایا گیا کہ عنقریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، جو نشانیاں انہیں بتائی گئیں وہ بھی پائی جانے لگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایسے ہی ہمیں کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا، جب آنا ہوگا آ جائیں گے، اور پھر آپ ابھی سے ہم کہتے ہیں، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں تو گھبراؤ نہیں، تل دیکھو تلوں کی دھار دیکھو، یعنی ٹرخانے والی بات کی، یقینی بات نہیں کی۔ اگلی آیت نمبر 102 میں بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیمبر گزرے۔ سورہ النمل میں تفصیل سے ان کا واقعہ آئے گا، اور سورہ النمل کی بنیادی وجہ یہ ہے نام رکھنے کی کہ نمل کے معنی ہے چیونٹی کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن بھی، پرندے بھی، انسان بھی
تابع کیے ہوئے تھے، وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو چیونٹی نے، یعنی بڑی چیونٹی نے چھوٹی چیونٹیوں کو کہا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آمد کی آواز آ رہی ہے، احساس ہو رہا ہے، آپ جلدی کیجیے کہ فوراً اپنے بلوں میں داخل ہو۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان۔ ایسے نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو نہیں پتا، وہ تو اپنے لو لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور تم ان کے نیچے آ جاؤ، رو بھی جاؤ۔ یہاں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ چیونٹی کو کیا پتا، تو کیسے پتہ چل گیا؟ چیونٹی وہ چھوٹا مختصر ترین جانور